spend time with Allah subhanahu wa ta'ala. So invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala. The more you invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ٹائم میں برکت دے دیں گے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ پروڈکٹیوٹی ہیک وی مسلمز ہیو. انفارچونیٹلی نان مسلمز اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ برکہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو ہماری زندگی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے ہی آتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے کاموں کو سنبھال لوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے. اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تیرے میں ملأت یدیک شغلا، تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا، پھر تو بھاگتا رہ جائے گا، پھر تو انزائٹی میں سارا دن گزار دے گا اور تیرے کام ہی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے. ولم اسد فقرک، اور فقیری جو تو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تجھ سے دور نہیں جائے گی. سو اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ ویلیویبل پروڈکٹیوٹی ہیک اینڈ ٹائم کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، ایکٹیولی اوائڈ کریں ٹائم ویسٹرس کو. سو ایکٹیولی اوائڈ ویسٹنگ ٹائم. یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت شارٹ ہے، بہت ہی شارٹ ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ ہوں گے آپس میں ڈسکشن کروں گے تو یہ دنیا کیسی لگ رہی ہوگی. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ دیکھیں گے کہ یار ایک مجھے بس رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے ہم نے اس دنیا میں. تو جب اتنا سا ہی ہم نے ٹائم گزارنا ہے اس دنیا میں اور ہم لوگ ہی بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو پھر وائی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن سوشل میڈیا اپلیکیشنز اینڈ ٹی وی اینڈ گاسپس. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا ٹائم دیا تھا، میں پیرافریز کر رہا ہوں، کہ جس میں وہ یعنی ذکر کر سکیں، جس میں وہ یاد کر سکیں، جس میں وہ اپنے پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کہ ہم نے ان کو اتنا لائف اسپین نہیں دیا تھا کہ جس میں جو یاد کرنا چیز کو یاد کر سکیں کہ ان کا پرپز آف لائف کیا تھا. 30 سال ہم پہ گزر گئے ہیں، بٹ ابھی تک ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یوز لیس موویز اینڈ ڈراماز اینڈ کلپس اور ٹی وی چینلز اور نیوز چینلز جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیو ٹائم دیا ہے. اور یاد رکھیں جو اس وقت کو ضائع کرے گا قیامت کے دن، یہ وقت کا ضائع کرنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس ہو مجھ پہ، تباہی ہو مجھ پہ کہ میں جو نگلیکٹ کرتا رہا اپنے ٹائم کو اور اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ افسوس کر رہا ہوگا، اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے I've never regretted anything as much as my regret over a day on which the sun sets. میں نے آج تک اتنا کسی چیز کو ریگریٹ نہیں کیا جتنا اس دن کو کیا کہ جس دن سورج طلوع ہوا اور پھر غروب ہو گیا اور میرا ایک دن ختم ہو گیا اور میری اعمال میں بہت زیادہ کثرت نہیں آئی. اور ہم کتنا ریگریٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو. یہ تو پتہ چلے گا جب بوڑھے ہوں گے، اور یہ اصل پتہ چلے گا جب موت آئے گی اور قبر میں ہوں گے، یہ میں نے کیا کر دیا. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. اے آدم کی اولاد، you are nothing but a number of days. ایک دن گزر جاتا ہے تمہارا ایک حصہ تم سے چھین کے چلا گیا. یاد رکھیں اس ساری ٹیکنالوجی کے بعد 3D پرنٹنگ ہے، اسٹیم سیلز کو اتھارٹیز سیو کریں جو انسان کے امبلیکل کارڈ میں ہوتے ہیں. ایوری تھنگ کین ری گرو. لیور ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہر چیز واپس آ جائے گی. پیسہ جو انسان آگ لگا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے اس کو واپس آ جاتا ہے پیسہ، بٹ وٹ کین ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ ان اے لاسٹ مومنٹ. اور ہم کتنے آسانی سے اتنی اس کو ضائع کر رہے ہیں. امیجن ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ اپنے یعنی 5000 روپیز کا نوٹ لے، اس کو آگ لگا دے، اور پھر ایک اور 5000 کا نوٹ لے، اس کو آگ لگا دے. لوگ کیا کہیں گے؟ یار کتنا پاگل انسان ہے،
وہ کہتے ہیں ٹائم از منی رائٹ. تو ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آؤ یار شیشہ پینے چلتے ہیں, یا آؤ یار گپ شپ مارتے ہیں, اور سنا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزنگ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ, بٹ لمبے گھنٹوں کے ٹائم ویسٹیجز اور 3-4 گھنٹے کی اسکرولنگ, جس کی ایوریج ایج 75 ایئرز ہے, ٹھیک ہے, وہ آن ایوریج 25 ایئرز سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. اراؤنڈ مور دین 10 ایئرز اسکرین پہ گزر جاتے ہیں. 9 ایئرز اور سم تھنگ 9 to 5 کام کرنے میں گزر جاتے ہیں. 3 ایئرز ان واش روم اینڈ ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو ٹائم بڑا لمیٹڈ بچ جاتا ہے, لٹرلی 2-3 سال بچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ہم ایسے ہی ضائع کر دیں اسکرولنگ کرتے کرتے. اور آج کل میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ ایوریج جو ینگسٹر ہے اس کا دن کے 5 آورز سوشل میڈیا پہ وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام, نہ کریں ایسا اپنے ساتھ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا, وہ وقت ہے ہمارے پاس. نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, اکثریت ان 2 نعمتوں میں لوزرز ہے سوائے کچھ لوگوں کے. ایک صحت اور ایک فارغ وقت. لوگ صحت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ایک فارغ وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو یعنی موسٹ آف دا ہیومینٹی آر لوزرز, دے آر ویسٹنگ دوز بلیسنگز اینڈ نعمتیں, ایکسیپٹ ویری فیو جو اس صحت کو اور اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ہمارے قدم موو نہیں کیے جائیں گے, ہم موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا, اور ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ یار اب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے. یوتھ, جوانی کہاں گزاری. بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے اور جنماز خرید لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, مسجد کا رخ کر لیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جو گھنٹوں بیٹھتے تھے سوشل میڈیا پہ, چلو کچھ گناہ نہیں کرتے, بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم. اور والعیاذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزارا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھنی نہیں چاہیے, پھر تو پکڑے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے, اور دو اس کی نریشن ویک ہے, اس کا جو چین آف نریٹرز ہیں, بٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبع ما تنتظرون الا الفقرا منسیا او غنا مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فانه شر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک اعمال کرنے پہ, اچھے اعمال کر لو, اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آ کے ہٹ نہ کر لیں. پہلی چیز, تم ایسی غربت کا انتظار کرو جو تمہیں ان مائنڈفل کر دے, ان مائنڈفل آف ڈیووشن اور ہارڈ ورک کر دے. تم ایسی پراسپیرٹی, ایسے مال کا انتظار کرو جو تمہیں کرپٹ کر دے. تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے. تم ایسی مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں مینٹلی انسٹیبل کر دے, یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آگے رہے گی, یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو پھر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا, جو سب سے ورسٹ فتنہ ہے. اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ سب سے گریویس اور سب سے بیٹر ہے, تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وائی یو ویسٹنگ ٹائم؟ سو ڈونٹ ویسٹ, ہیو دس کریج ٹو سے نو. عمر ابن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہولڈ دا سن, سورج کو روک دو. تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اسٹاپ دا سن فار می, یعنی اس کو روک دو کہ وہ نہ چلے آگے. اف یو وانٹ ٹو ہیو گاسپ اینڈ گپ شپ ود می, ویسے تو ایکسیسیبل ہونا چاہیے انسان کو, لیکن ہی وانٹڈ ٹو ہیو گاسپ گپ شپ, آئیں گپے لگاتے ہیں, کہتے ہیں آئیں گپے لگاتے ہیں. تو ہی وانٹڈ ٹو ٹاک ان دیٹ وے کہ آئیں گپ شپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ سورج کو روک لو, بیکاز سورج تو چل رہا ہے اور ٹائم از ایور موونگ, اٹس ناٹ اسٹاپنگ. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آتا, اور یہ ایسا لاس ہے جو ارریپلیسیبل ہے اور دوبارہ کبھی نہیں اس کو گین کیا جا سکتا. اور ہر وقت کا ایک ایکشن ہے جس کو فلفل کرنا ہوتا ہے ہمیں. That's what he said to him, subhanallah, because they were the people very cautious and conscious of their time.
ہم صحابہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا، انفیکٹ امام حسن البصری صحابہ کے صحابی تھے، یعنی انہوں نے صحابہ سے ٹائم گزارا. کسی نے کہا کہ آپ صحابہ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ود ان ون سینٹینس. انہوں نے کہا کہ وہ بہت پوزیسو تھے اپنے ٹائم کے بارے میں، اور بہت کیجول تھے اپنے مال کے بارے میں. مال کو ایسے خرچ دیتے تھے، بٹ وقت کے بارے میں بڑے پوزیسو تھے. سبحان اللہ. دس از دا صحابہ. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب ان کی اپنی علم کی انہوں نے حاصل کر لیا، تو وہ انہوں نے اپنے جو ریمیننگ ایئرس تھے، ہر دن وہ 40 پیجز لکھا کرتے تھے. 40 پیجز ایوری سنگل ڈے. 40 پیجز. سبحان اللہ. اور اگر وہ اراؤنڈ 86 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، 86 ایئرز میں. تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی برتھ سے لے کے، یعنی پیدائش سے لے کے جب وہ بچے تھے اور ڈیتھ تک، جیسے بیماری اور ہر چیز نکال لیں، تو ہر دن ان کے 14 پیجز بنتے ہیں جو انہوں نے روزانہ لکھے تھے. پھر تو ایک اور شیخ ہیں عبدالحی لکھناوی، سبحان اللہ. انہوں نے اپنی زندگی میں he died at the age of 39 years and he wrote more than 110 books. کچھ بہت بڑی کچھ چھوٹی. 110 books. سبحان اللہ. اور ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوزرس کی کوالٹی بیان کرتے ہیں نا، جو ٹریٹ بیان کرتے ہیں ان کا، اور جو کفار تھے بیسکلی، ایک سینٹنس میں 3 چیزیں: مستکبرین بہ، سامرن، تہجرون. یہ ایک سینٹنس ہے. مستکبرین بہ سامرن تہجرون. مستکبرین بہ، یہ غرور اور تکبر کرتے ہیں کس چیز کا؟ کعبہ کے، یعنی کہ ہمارے پاس کعبہ ہے. تو تکبر کبھی نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس خوبصورتی ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس. کبھی تکبر. سامرن. اور وہ گوسپ کرتے تھے بائی نائٹ، عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے وقت کے بعد گوسپ آئے بیٹھ جائے. تو عرب کا یہ نا اس دور کا، یہ مکہ کا لوگوں کے کلچر تھا کہ وہ بیٹھ جائے تھے اور گپے مارنا شروع کر دیتے تھے. تاجرون. اور نان سینس باتیں کرتے تھے، یعنی فحش باتیں بھی کر لیتے تھے. جب بوائز بیٹھے ہیں آپس میں یا گرلز بیٹھی ہیں آپس میں، تو وہ باتیں کرتے کرتے گپے مارنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا 3 کی چیزیں، اور انفارچونیٹلی یہ تینوں ہم مسلم امہ میں آج تک پائی جاتی ہیں. اسپیشلی جو سامرن، گپ شپ، گوسپ، اور رات کو، یہ رات کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی میں، رات کو لیٹ جاگنا. اللہ نے کہا لا ثمر بعد الصلاۃ، یعنی عشاء. لا ثمر بعد صلاۃ العشاء. جو ثمرہ کا ورڈ ہے نا، نو گپ شپ، نو فضولی گفتگو، نو ہینگ آؤٹس آفٹر عشاء ایکسیپٹ اے فیو، یعنی امپورٹنٹ اگر کام ہے تو، دین کی بات ہو رہی ہے یا ٹریول کر رہا ہے بندہ ایکس وائی زی، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیجول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ نے تو کہا کہ بورکا لیمتی فی بکورہا، بکوریا بولتے ہیں فجر کے بعد کے وقت کو، کہ برکت ڈال دی گئی ہے میری امت کے لیے. یعنی اگر آپ نے نا زندگی میں فروٹس رائپ کرنے ہیں، چاہے جو بھی فیلڈ ہو آپ کی، فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا، وہ جاگنا شروع کر دیں اس میں انشاءاللہ. اور اس میں اپنا اسکیجول مینٹین کر لیں، وہاں اس ٹائم جاگیں، رات کو جلدی سو جائیں انشاءاللہ. تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، امیزنگ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اللہ اکبر. یعنی جب آپ کسی کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، ایک اور کام میں لگ جائیں. یعنی ڈونٹ سٹ آئیڈل. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر. ابھی آپ کھڑے ہو کے ڈرائیں لوگوں کو، ابھی بیٹھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور چیز بھی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ اللہ کے نبی کام کیا تھا؟ عبادت تو کام تھا. جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں، فانصب، پھر کھڑے ہو جائیں عبادت کے لیے. دیر از نو ٹائم ٹو ریلیکس ان دس ورلڈ. یس، ہمیں آپ کو اتنا نہیں کرنا کہ بالکل ہی آپ ایگزاسٹ کر دیں، اور وی آر ہیومنز. لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے، ہیو اے بگر پرپز ان لائف. ایسی لائف نہ رکھیں جس میں ڈسٹریکشن ہے اور ایک ڈس آرگنائزڈ لائف ہے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی لائف سے. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر ومس الضر وضیق الصدر. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فرام اے لائف آف ڈسٹریکشن، ڈسٹورشن، ڈس آرگنائزڈ لائف سے میں پناہ مانگتا ہوں.
ومصدر اور ہارم کے مصیبت کے پہنچنے سے پناہ میں آتا ہوں، وضیق صدر اور چیسٹ کے ٹائٹ ہونے سے پناہ میں آتا ہوں. تو اس شارٹ سے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے وقت کو ویلیو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویلیو کریں، آپ اپنے وقت کو ویلیو کریں. سب سے پہلے کام جو آپ کریں، جو میں نے 3 سٹیپس بتائے، اس کے علاوہ دعا کریں اللہ سے توفیق کی، یا اللہ توفیق دے کہ میرے وقت میں برکت دے، میرے رزق میں، میرے مال میں اور میرے وقت میں برکت دے. اللہ سے توفیق مانگیں. دوسری بات، دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی شرط ہے ایکشن کریں. پھر ایک بندہ دعا بھی کر رہا ہے، ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے، اس کو تو پھر برکت نہیں ملتی نا وقت میں. تو ایکشنز، اٹھیں، ڈسپلن کی لائف گزاریں انشاءاللہ. تیسری چیز، لرن. یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، بکس میں بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، ملینز آف بکس لکھی جا چکی ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپکس، اور ہنڈریڈز آف بکس آن ٹائم مینجمنٹ اینڈ ٹائم کی امپورٹنس پہ، کس طرح سے فوکس اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں. تو لرن. تھرڈ ٹپ از لرن ٹیکنیکس انشاءاللہ. فورتھلی، یاد رکھیں موٹیویشن جو ہے نا، یہ 20 سے 40 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اس کے بعد، کچھ کی اس سے پہلے. ڈونٹ ریلائی آن موٹیویشن، رادر ریلائی آن ڈسپلن. سو دا فورتھ پوائنٹ از ڈسپلن کی لائف گزاریں. ہیبٹس چینج کریں، اپنی ہیبٹس ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کی لائف میں ویسی پروڈکٹیوٹی آنا شروع ہو جائے. رات کو جلدی سونا شروع کریں. سو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں وہ 10-3-2-1-0 فارمولا، جو ورک لائف بیلنس کو اچیو کرنے کا ایک ڈاکٹر کریگ بیلنٹائن کا ایک فارمولا ہے. 10 آورز سونے سے پہلے آپ نے کیفین لے لینی ہے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں، صبح 12 کے بعد کیفین ہی لینی ہے آپ نے. ہم تو شام کی چائے، تو رات کی چائے، تو کھانے کے بعد چائے، تو کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو 3 آورز پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے سونے سے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں تو 7 بجے کھانا کھا لینا ہے. ٹھیک ہے. 2 از 2 گھنٹے پہلے اپنے آفیشیل ورک ختم کر دینا ہے. 1 گھنٹہ پہلے اپنے اسکرین کو خدا حافظ، ٹاٹا، بائے بائے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ 0 times you have to delay your sleep. And 0 times you have to press snooze button when you wake up in the morning. So 10 hours caffeine, 3 hours food, 2 hours official work, 1 hour screen time. 0 times you have to delay your sleep. اور اس کے ساتھ ساتھ 5th point is stop multitasking. Focus on one thing at a time. سو جب آپ لرننگ کریں گے تو دیر آر بہت ساری، آپ ٹائم لمٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو نیکسٹ سیشن میں اس پہ بات بھی کر لیں گے. کچھ ٹیکنیکس میں بات کر لوں گا کہ ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم انشاءاللہ. اینڈ دا 6th از امیزنگ ٹپ، صلاۃ الضحیٰ. حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے تمام امور کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں. یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر، بالکل سر کے اوپر سورج آتا ہے اس سے پہلے جو مغروب وقت ہے نا، اس سے پہلے یہ سارا ٹائم، اسے مختلف یعنی اشراق کو بھی، یعنی ضحیٰ کے مختلف سیگمنٹس کے نام ہے. کچھ ٹائم اشراق اینڈ چاشت اینڈ اوابین، تب اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک صلاۃ الضحیٰ کو 4 رکھتے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ پروڈکٹیو ہو، ویلیویبل ہو اپنے لیے بھی، اور ایسی زندگی ہو جو ہمیں ریگریٹ کا باعث نہ بنے، اور ہم جب قبر میں جائیں تو سکون کا سانس لیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جی ہم کب ریسٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا جب ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تب ریسٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مسلمان کا بھی یہی مشن اینڈ ویژن ہوتا ہے کہ اس لائف میں ایفرٹ پوٹ ان کروں گا، اپنے 100% دوں گا، اینڈ آئی ول ریسٹ ان جنہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.